اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ اے انسانوں کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا یعنی کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جہاں پر اللہ رب العزت نے علم والوں کی تعریف کی ہے۔ اور دوسری یہاں سے جو علم مراد ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم مراد ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں یہ میرے وارث ہیں، جتنے بھی علماء ہیں یہ میرے وارث ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فضیلت قرآن میں اور حدیث میں علماء کی رکھی ہوئی ہے، علم والوں کی رکھی ہوئی ہے، مگر علماء کے خلاف ایک منظم سازش چل رہی ہے۔ وہ سازش کچھ یوں ہے کہ علماء سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں یہ مولویوں سے دور رہو، ان کے آپس میں اختلاف ہیں، ان کے فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ چیزیں وہ چیزیں۔ اب دیکھیں آپ سنتے ہوں گے ان کے آپس میں اختلاف ہے، مجھے یہ بتاؤ جو پارلیمنٹ میں سارے بیٹھے تھے کیا یہ آپس میں متحد ہیں؟ ان کے بھی تو آپس میں بڑے بڑے اختلاف ہیں۔ علماء نے کبھی ایک دوسرے کو آپس میں گالی نہیں دی، کبھی ایک دوسرے کے گریبان نہیں پکڑے، مگر پارلیمنٹ میں آپ نے حال دیکھا ہوگا کہ جب ان کے اختلاف ہوئے تو ان کو آپس کیسی دجی اڑائی، ایک دوسرے کو پیپر مارے کہ نہیں مارے؟ ٹھیک ہے، ویڈیو موجود ہے نا۔ کیا پارلیمنٹ میں اختلاف نہیں ہے؟ اختلاف ہے مگر چل رہے ہیں۔ اگر علماء کے اندر اختلاف آ گئے تو کیا ہو گیا؟ ہم تو آج تک نہیں لڑے، ہم نے تو کبھی ہمارے سامنے تو قرآن و حدیث پڑھی ہوتی نا، کبھی ہم لڑے ہوں، ہم نے قرآن اٹھایا ہو، حدیث اٹھائی ہو یا کاپی اٹھائی ہو، ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے، کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ ایک اور بات ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ ملک پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بننے والے ہی علماء ہیں، یہ کہتے آ رہے ہیں، مگر یہ بھی کہہ دوں کہ ملک پاکستان کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کرنے والے ہی علماء کرام۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا سے جب ہم الگ ہوئے، بلکہ ہم نے تحریک چلائی ہے، اس تحریک کے بانی اور اس تحریک میں سب سے زیادہ سرگرم رہنے والے علامہ شبیر احمد عثمانی تھے۔ پڑھا اپنی تاریخ میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریک چلائی کہ ہم انڈیا کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہمارا ایک الگ ملک ہونی چاہیے، الگ ریاست ہونی چاہیے، تاکہ ہم وہاں پر آزادی کے ساتھ اپنی دین میں مگن رہے اور دین کا ہم کام کر سکیں۔ یہ ہمارے یہاں تک کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ قائد اعظم بابائے قوم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا وصیت نامہ اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا جنازہ پڑھائے تو شبیر احمد عثمانی پڑھائے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ اگر پڑھائے تو وہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے۔ آپ دیکھ لیں آج کی ہماری میڈیا، اگر کوئی عالم سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے، کسی مولوی سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے، اس کو اٹھا کے وہ آسمان اور عرش تک پہنچا دیتے، اور اس صاحب نے یہ کیا، مسجد میں بچے کو مارا، مدرسے میں یہ کیا وہ کیا، وہ کہاں سے کہاں تک بات چلی جاتی ہے، کہاں سے کہاں۔ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر آپ ہماری شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں یا ہمارے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کے ساتھ اور ملک پاکستان کے خزانے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، تو آپ یہ پچھلے گزشتہ دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ جب پاناما لیکس آئی ہے اس میں ملک کا وزیر اعظم اس کا نام آ جاتا ہے کہ یہ اس نے چوری کی ہے، دیگر کتنے لوگوں کے نام آئے ہیں، مگر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے پاناما لیکس میں کسی مولوی کا نام دکھا دیں۔ اور اگر آپ یہ اعتراض کریں گے کہ مولوی کبھی اقتدار میں نہیں آیا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے پی کے کی، ٹھیک ہے، آپ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اس وقت آپ اقتدار میں تھے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کتنی بار MNA بن چکے ہیں، کتنے بار، مگر کبھی آپ کا نام کرپشن میں نہیں آیا۔ اسی طرح مولانا اعظم طارق کتنی بار MNA، کتنی بار MPA بنے ہیں، مگر نام علماء کا کرپشن میں نہیں آیا۔ اسی طرح آپ دور حاضر میں دیکھ لیں کتنے علماء کرام ایسے ہیں کہ جو پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے دین کے لیے، مگر ان کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے، انہوں نے آف شور کمپنیاں نہیں بنائی، ان کے ملک پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کھاتے پیتے ملک پاکستان میں ہو اور نقصان ہی اپنے ملک کو دے، دیمک کی طرح اس کو چاٹتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں۔ محب وطن تو یہ ہے کہ ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور ملک پاکستان میں ہی
کھاتے پیتے ہیں اور ملک پاکستان کو نقصان نہیں پہنچاتے. خادم حسین رضوی یا آپ کے قرب ایک ابھی گزرے ہیں، کچھ وقت ہوا فوت ہوئے، ان کے پاس بھی کتنے لوگ تھے. یہ جتنے بھی لوگ ان کے پاس آتے ہیں محبت کے نذرانے ان کو پیش کرتے ہیں، مگر کبھی ان کے پاس پیسے نہیں نکلے. اسی طرح ابھی بھی آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں، آپ کو کئی علماء کرام ایم این اے ایم پی ایز ملیں گے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مگر کبھی بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، آف شور کمپنیاں بنائی، پاناما لیکس میں ان کا نام آیا ہو، کبھی آپ کو نہیں آئے گا. بلکہ میں آپ کو زندہ جاوید مثال جنگ کے ایم پی اے کی دیتا ہوں. معاویہ اعظم اس کا نام ہے. آپ اور آپ کے والد کے بارے میں کہا گیا کہ 7 بار ایم ایل اے اور ایم پی اے ٹوٹل بن چکے ہیں، 7 مرتبہ یا 8 مرتبہ ایم ایل اے اور ایم پی اے رہ چکے ہیں. مگر ابھی بھی جا کر آپ جنگ میں چلے جائیں، ان کے کرائے کا مکان ہے، 3 مرلے کا مکان ہے. ابھی حال ہی میں یاسر شامی نے ان کے بیٹے معاویہ اعظم کا انٹرویو کیا، ان سے پوچھا کہ آج تک آپ نے مکان نہیں بنایا. کتنے بڑے بڑے ایم این اے، کتنے بڑے ایم پی اے کہ انہوں نے اپنی کوٹیاں بنائی، جدادیں بنائی ہیں، اپنے لیے ہال بنائے ہیں، اپنے لیے گاڑی رکھی، گارڈ رکھے ہیں، آج تک آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ معاویہ اعظم نے جواب دیا کہ جو پارلیمنٹ کی طرف سے حق حلال کی تنخواہ ملتی، اگر اس میں گھر بنتے ہوں، اس میں جاگیر بنتے ہوں، اس میں یہ چیزیں بنتی ہوں تو مجھے بھی وہ آدمی بتائے تاکہ میں بھی بناؤں، ورنہ حلال کی کمائی میں نہیں بنتے. معاویہ اعظم نے کہا کہ نہیں بنتے. اس کے سارا گھر کا نقشہ یاسر شامی دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ سارا. مگر ایک اور بات، جو عالم ہوتا ہے وہ کرپشن نہیں کرتا، وہ حرام نہیں کھاتا، کبھی بھی نہیں کھاتا. معاویہ اعظم نے ایک روڈ بنوایا، اس پہ 22 کروڑ روپے لاگت آئی، 22 کروڑ روپے. یاسر شامی نے پوچھا کہ آپ نے جس کے ساتھ اس کا ٹھیکہ کیا تھا اس نے اس میں 2 نمبر مال استعمال کیا، آپ نے دوبارہ حکم دیا؟ کہا جی میں نے دوبارہ اس لیے حکم دیا کہ جو آدمی جب ٹھیکیدار کے ساتھ ان کی لین دین ہوتی ہے تو ان کی آپس میں ملی بھگت ہو جاتی ہے، ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے، یعنی کہ کہہ دیتے ہیں یہ مٹیریل استعمال کریں. معاویہ اعظم نے کہا کہ 22 کروڑ روپے قوم کی خدمت کے لیے مجھے ملا ہے، امانت کے طور پہ مجھے ملا ہے، گھر کے لیے نہیں ملا، آرائش کے لیے نہیں ملا، مجھے جہازوں میں گھومنے کے لیے نہیں ملا، بلکہ قوم کا پیسہ قوم پر لگانا چاہیے. 22 کروڑ روپے کی بات کرتے، 22 کروڑ روپے میں اگر کوئی 22 روپے کی بھی ہیر پرے کرے گا تو معاویہ اعظم اس کو نہیں چھوڑے گا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن کو آپ نام کر رہے ہیں، جن کے خلاف ایک منظم سازش کی جا رہی کہ ان لوگوں سے بچو، ان لوگوں سے بچو، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے قریب آؤ، ان کے قریب آؤ، ان کے قریب آؤ، یہ میرے وارث ہے. قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے اور مجھے بڑے عزیز ہے. اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ عالم جو ہے، عالم یہ عالم جو ہے، عالم کا وجود انبیاء کے بعد، صحابہ تابعین کے بعد جو عالم کے وجود ہے یہ سب سے بڑی رحمت ہے قوم کے لیے. کیونکہ عالم کیا کرتا ہے؟ عالم ان کو ہدایت کا، عالم ان کو دین کے بارے میں بتلاتا ہے، عالم ان کو آخرت کے بارے میں بتلاتا ہے، عالم ان کو ڈراتا ہے کہ آپ نے یہ گناہ نہیں کرنا، آپ نے یہ گناہ نہیں کرنا، آپ نے یہ گناہ نہیں کرنا. مگر عالم کے خلاف کیوں سازش چلاتے ہیں؟ کیا پاناما لیکس میں علماء کا کسی ایک عالم کا دکھا دیں، مولانا فضل الرحمان کا دکھا دیں یا دیگر کسی اور عالم کا دکھا دیں کہ پاناما لیکس میں ان کی آف شور کمپنیاں نکلے ہوں یا یہ ملک کے غدار ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہے. ابھی یہ حال میں پنڈورا لیکس یہ شائع ہوا، اس میں دیکھیں شوکت ترین اس کا نام آ گیا، فیصل واڈا کا نام آ گیا، عمران خان صاحب کا نام آ گیا، دیگر کتنے پتہ نہیں یہ ریٹائرڈ لوگ جو تھے ان کے بھی نام آ گئے. مگر آپ کو کسی مولوی کا نام اس میں نظر نہیں آئے گا، کسی عالم کا نام نظر نہیں آئے گا. یہ سب سے بڑی اس چیز کی علامت ہے کہ یہ لوگ وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ لوگ وطن کے خزانے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ملک کو، اپنے خزانے کو نقصان نہیں پہنچاتے. لہذا جو آدمی بخشش چاہتا ہے، میں قرآن اور حدیث سے دونوں سے دلیل دینے کو تیار ہوں کہ جو آدمی علماء کے ساتھ جڑا رہے گا قیامت کے دن وہ گمراہ نہیں ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی وہ اندھیروں میں دھکیلا نہیں جائے گا، بلکہ وہ آدمی بچ جائے گا. مگر جو آدمی ان سے کٹ جاتا ہے پھر ان کو غسل کا طریقہ بھی نہیں پتہ ہوتا. پھر جو ان سے کٹ جاتا ہے پارلیمنٹ میں وزیر داخلہ تو بن جاتا ہے، پارلیمنٹ میں تقریر تو اچھی کر لیتا ہے، مگر جب قل هو اللہ احد کی بات آتی تو وہ صورت بھی اس کو یاد نہیں ہوتی، اس کو وہ صورت بھی یاد نہیں ہوتی. ملک کا وزیر داخلہ سابقہ دور پیپل پارٹی کا، کیا نام ہے اس آدمی کا؟ رحمان ملک. جب اسے عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ آپ مجھے صورت اخلاص سنا دے، تو صورت اخلاص اس نے غلط پڑھ دی تھی. آپ نے کہا کہ دوبارہ سنا دو، کوئی بات نہیں، دوبارہ بھی. اب دیکھو کتنے افسوس، صد افسوس کی بات ہے کہ جس آدمی کو وزیر داخلہ لگا دیا
اس آدمی کو صورت اخلاص نہیں آ رہی، صورت اخلاص پڑھنے نہیں آ رہی، مجھے یہ بتاؤ کہ آگے جا کر یہ کیا کریں گے قبر میں، آگے جا کر اپنی بخشش کا سامان اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، ہم اپنی قوم کو بتاتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ملک پاکستان کی محبت ان کے دلوں میں بٹھاتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے قوم و ملت کے لیے کھڑے ہونا نوافل اور عبادت سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کریں۔ ہم تو یہ کہتے آ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا ایمان ہے، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دین کی بات آ جائے یا ملک پاکستان کی دفاع اور حفاظت کے لیے بات آ جائے، اگر ہمارے خون کے قطرے پیش ہو جائے، اللہ کی قسم ہم سعادت سمجھیں گے، ہم فخر سمجھیں گے کہ ہمارے ملک و ملت کے لیے یا دین کے لیے ہمارا خون لگ جائے، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جو سازش چلائی جا رہی اس سے بچیں، علماء کے قریب آئیں، علماء سے دینی مسائل سیکھیں، علماء سے قرآن سیکھیں، نبی اور اللہ کی محبت سیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔